اور اللہ پاک ان سے راضی ہے۔ تو ادھر برے انسان بدبخت کا، اشقا کا، اور ادھر سب سے اتقا کا۔ تو قرآن میں ایک صورت اشقا کے لیے اور اگلی صورت میں تفصیلی بیان ہو گیا اتقا کا۔ والشمس، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، والقمر، چاند کی قسم جب سورج کے پیچھے آئے، سورج ڈوبتا ہے چاند رات کو آ جاتا ہے، والنہاری، قسم ہے رات کی، اذا جلاہا، جب سورج، دن کی قسم جب سورج اس کو روشن کر دے، نمبر 4، قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لے اس دن کو، والسماء، نمبر 5، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی، نمبر 6، والارض، قسم ہے زمین کی اور جس نے اس کو بچھایا، ونفس، اور قسم ہے اس نفس انسانی کی، زمین اور جس نے اس کو پھیلایا اس کی قسم، اور نفس انسانی، وما سواہا، اور جس نے اس کو برابر کیا۔ یہ انسان کا نفس، جس ذات نے اس نفس انسانی کو برابر کیا، بنایا، اس کی قسم، فالہمہا، پس سمجھا دیا اس انسان کو، فجورہا، اس کا برا رستہ، اور سیدھا، تقواہا، سیدھا رستہ۔ ہر انسان کو بتا دیا یہ برا رستہ ہے، برے رستے کا یہ انجام، یہ اچھا رستہ ہے اور اچھے رستے کا یہ اچھا انجام۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہے۔ ان تمام چیزوں کی قسمیں کھا کر کیا مقصود ہے اللہ پاک کا کہ دیکھو کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو سنوارا، جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو سنوارا، برے عقائد، برے نظریات، اپنے اخلاق، اپنے نظریات، اپنے معاملات، اپنی معاشرت کو جس انسان نے سنوار لیا اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق اپنے قال اور اپنے حال کو بنایا، یہ کامیاب ہے۔ وقد خوابا، اور تحقیق نامراد ہوا، من دساہا، جس نے اس کو مٹی میں ملا دیا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا، اپنے اخلاق کو نہیں سنوار سکا، یہ ناکام ہے۔ کذبت ثمود، قوم ثمود نے جھٹلایا، بتقواہا، اپنی سرکشی کی وجہ سے، جب ان کا بدبخت ترین انسان کھڑا ہوا، یعنی یہ خضار ابن صالح جو ان کا بدبخت انسان تھا، فقال لهم، کہا اس سے رسول اللہ یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کی سقیہ، اس کی باری کا دن ہے، ایک دن اونٹنی نے پینا اور اگلے دن لوگوں کے جانور سیراب ہوتے تھے۔ فکذبوہ، پس انہوں نے جھٹلایا اللہ کے رسول کو، فعقروہا، اس کی ٹانگ میں کاٹ ڈالی، فدمدم علیہم، مسلسل برسایا اللہ نے ان کے اوپر، ان کے رب نے ان کے اوپر عذاب ان کے گناہوں کی وجہ سے، فسواہا، ان کو مٹی سے ملا دیا، اور اللہ کو کوئی خوف نہیں ان کے عقباہا، انجام سے، یہ نہیں کہ اس کا کوئی ریئیکشن ہوگا اور اللہ نے ساری قوم کو ہلاک کیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ رب العزت کسی بھی کے انجام سے کوئی خوف نہیں فرماتا۔ سورۃ اللیل، یہاں پر اشقا کے مقابلے میں اتقا کا تذکرہ ہے۔ واللیل، قسم ہے رات کی، اذا یغشا، جب رات ڈھانپ لے، والنہاری، قسم ہے دن کی جب روشن ہو، وما خلق الذکر، اور قسم ہے وہ جو اللہ نے مذکر اور مؤنث پیدا کی ہے، مرد عورت۔ قسم کس بات کی؟ ان سعیکم، تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ انسان پہلے گزر گیا، ایسے بیکار تو نہیں آیا، کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہتا ہے، تو کوششیں مختلف ہیں۔ اب دو طرح کی کوشش ہے۔ نمبر 1، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں دینے والے، تقوی کی زندگی اختیار کرنے والے اور آخرت کی تصدیق کرنے والے ہیں، دین اسلام کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، یہ ہے کامیاب۔ فاما من آتا، جنہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، واتقا، تقوی کی زندگی اختیار کی، اللہ رب العزت کو منایا، وصدق، اور تصدیق کی اس حسنہ، آخرت کی دین حسنہ، دین اسلام کی تصدیق کی، اس کے تمام اعمال پر عمل کیا، اس کے احکامات کو اپنایا، ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے یہ آسان شریعت۔ واما من بخل، اس کے مقابلے میں جس نے بخل کیا، بخل سے مراد یہاں خاص کر اللہ کے احکامات، زکوٰۃ اور صدقات واجبہ جو ضروری ہے ان سے بخل کیا، ان کو بھی ادا نہیں کیا، واستغنا، اور اس نے استغنا برتا اور تکذیب کی اس نے اس حسنہ، اس پاکیزہ مذہب کی، ہم اس کے لیے مشکل چیز کو آسان کر دیں گے، یعنی جو مشکلات ہیں، جو قیامت کی مشکل گھاٹیاں ہیں، ہم ان گھاٹیوں پر اس کو چلائیں گے۔ وما یغنی عنہ مالہ، اور اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا اس کا مال، اذا تردى، جب وہ گر پڑے گا دوزخ کے گڑھے میں۔ ہمارے ذمے تو راہ دکھانا ہے، وان لنا الآخرہ، اور ہمارے لیے آخرت بھی ہے اور دنیا بھی۔ فانذرتکم، سو میں تم کو ڈراتا ہوں اس بھڑکتی ہوئی آگ، یہ جو آگ ہے جہنم کی بھڑکتی ہوئی، اس سے میں تمہیں ڈراتا ہوں۔ لا یصلاھا، اس میں داخل نہیں ہوں گے سوائے
بدبخت ترین انسان کے، وہ بدبخت ترین جس نے کذبہ جھٹلایا، وتولا اور اعراض کیا، وسیجنبها اور اس سے بچیں گے الاتقی سب سے متقی۔ تو علماء نے لکھا ہے یہ آیت حضرت صدیق اکبر کے متعلق، قرآن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو الاتقی کہہ رہا ہے، جو ذات سب سے زیادہ متقی ہے، وہ اور ان کے پیروکار الذی یؤتی مالہ جو اپنے مال دیکھتے ہیں، یتزکا تاکہ سنور جائے، اپنے سنوارنے کے لیے، اپنے اخلاق کی اصلاح کے لیے، اپنے مال کی صفائی کے لیے اپنا مال دیتے ہیں، اور ان کے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا وہ بدلہ دے، کسی احسان کے بدلے میں مال خرچ نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ ابو قحافہ نے ان سے کہا کہ جب تم نے غلام آزاد کرنے ہیں تو موٹے تازے تگڑے غلام آزاد کرو، کل جب دشمن کے حملہ کرنے کا وقت آئے گا، دشمن ہم پر حملہ کرے گا تو ایسا نہ ہو ہم کمزور ہو جائیں، وہ تمہارے تگڑے غلام تو تمہارے دفاع کر سکیں گے۔ تو انہوں نے کہا ابا جان میرا مقصود تو یہ نہیں کہ کل میرے کام ہے، میرا مقصد تو صرف اللہ کی رضا ہے، الا ابتغاء، وہ تو صرف اپنے رب اعلیٰ کی رضا چاہتے ہیں، ولا سوف یرضی، اور اللہ ان سے ضرور راضی ہوگا۔ یہاں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رضا کا تذکرہ، ان کو راضی کرنے کا ذکر، اور اگلی سورت سورت الضحیٰ ہے۔ اس سورت میں اللہ پاک اعلان فرما رہے کہ اللہ پاک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہیں، خوش ہیں۔ سورت الضحیٰ کے متعلق علماء نے لکھا کہ یہ سورت کے پس منظر میں یہ واقعہ پیش آیا کہ چند ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری، عذر، تکلیف یا کسی اور وجہ سے تہجد میں نہیں اٹھ سکے۔ ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت دشمن، کہنے لگی معاذ اللہ آپ کے رب نے، اور رب کو بھی شیطان کہہ کے کہا کہ آپ کے شیطان نے آپ کو چھوڑ دیا۔ بعض روایت میں یوں آتا ہے کہ یہود نے آپ سے یا مشرکین نے آپ سے سوال کیا کہ آپ ذرا بتائیے کہ وہ روح کے متعلق سوالات کیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ روح کیا ہوتی ہے، کسے کہتے ہیں روح، کس طرح انسان کے جسم میں جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل بتاؤں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو اس پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ تو کچھ عرصے تک وحی نہیں اتری تو اس پر یہ آیات، تو اس پر یہ لوگ شور مچانے لگے، خوشیاں منانے لگے کہ آپ کے رب آپ سے ناراض ہو گیا ہے۔ کہ سورۃ الضحیٰ نازل ہوئی، اس نے وضاحت کر دی کہ اللہ پاک آپ سے بالکل راضی ہیں، اللہ پاک نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیل، اور رات کی جب وہ چھا جائے، نہیں چھوڑا آپ کے پروردگار نے آپ کو، اور وہ نہ آپ سے ناراض ہوا۔ وللآخرۃ، اور آخرت بہتر ہے آپ کے لیے دنیا سے۔ ولسوف یعطیک، اور ضرور آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا، بس آپ خوش ہو جائیں گے، اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اللہ پاک اس طرح محبوب کو مناتے ہیں، تو اللہ پاک کہتے ہیں آپ ہمارے محبوب ہیں، آپ ہمارے لاڈلے ہیں، ہم آپ کو منائیں گے، آپ کی ایک ایک ادا کو، آپ کی ایک ایک ضرورت اور آپ کی ایک ایک خواہش کا احترام کریں گے، ضرور آپ کی ہر خواہش کو پورا کریں گے۔ جب یہ آیت اتری، علماء نے لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اس وقت تک راضی اور خوش نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جہنم سے نکال کے جنت میں نے داخل کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی موجودین امت، قیامت تک آنے والے ایک ایک مسلمان، میرے متعلق، آپ کے متعلق، ہر ایک کے متعلق فکر تھی کہ یہ لوگ اچھے کاموں پر سیدھے رستے پر آ جائیں۔ تو فرمایا میں تو تبھی خوش ہوں گا جبکہ میرے ایک ایک امتی جو ہے وہ جہنم سے نکل کر جنت میں آ جائے گا۔ الم یجد کا یتیما فآوی، یہاں تین اللہ رب العزت نے نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور پھر تین نعمتوں کے مقابلے میں تین احکام فرمایا کہ آپ کو نہیں پایا یتیم آپ کے والد کا سایہ اٹھ چکا تھا آپ کی ولادت سے پہلے، اور آپ کو آپ کے دادا عبد المطلب نے 8 سال کی عمر تک، اس کے بعد ابو طالب نے آپ کی پرورش کی، فآوی، بس آپ کو ٹھکانہ دیا، ووجدک ضالا، اور آپ کو پایا حیران متحیر، بس آپ کی رہنمائی کی، یعنی رہنمائی سے مراد ہدایت اور ایمان، ہدایت اور ایمان کے ساتھ جو وحی الہی ہے وہ اللہ رب العزت نے آپ کی طرف بھیجی۔ ووجدک عائلا، آپ کو پایا تنگ دست، بس آپ کو غنی کر دیا۔ آپ پہلے فقیر تھے، غریب کی محنت ان کا سرمایہ، اور آپ اس سرمایہ میں محنت اور کوشش فرماتے تھے، پھر اس کے بعد اللہ پاک نے آپ کی زوجیت میں ان کو دے دیا۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی فرمایا۔ ان تین انعامات کے بعد فاما الیتیم، دیکھیے نبی آپ کبھی یتیم کسی ایسے شخص کو جس کے بڑوں کا سایہ ہٹ گیا تو اس یتیم کو کبھی مت جھڑکیے۔ واما السائل، تو یتیم پر غصہ مت ہوئیے، فلا تقہر، اس پر ناراض مت ہوئیے۔ واما السائل، اور سائل مانگنے والوں کو مت جھڑکیے۔
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، اپنے رب کے انعامات کو بیان کرتے رہیے۔ رب کا انعام، سب سے بڑا انعام تو یہ وحی الہی اور نبوت، تو یہ وحی الہی اور یہ نبوت اور یہ سارا کا سارا قرآن، یہ رب کا انعام ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رب کے انعام کو بیان فرماتے رہے، جس کو حدیث پاک اور حدیث مبارکہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی زبان سے، اپنے اقوال، اپنے افعال، اپنے کردار سے اور اپنی حرکت اور سکنات کے ذریعے جو دین ہمارے سامنے ذکر کیا، وہ دین علم حدیث کہلاتا ہے۔ حدیث پاک کے ذریعے ہم پر جو تعلیمات پہنچی ہیں وہ احادیث کا دین، یہ اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچا۔ سورۃ الانشراح، یہ سورت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انعام، اور جیسے وہاں 3 نعمتیں تھیں، یہاں پر بھی 3 نعمتیں۔ پہلی نعمت تو یہ شرح صدر، مشرکین آپ کو تکالیف پہنچا رہے ہیں، مصائب اور پریشانی اور غموں کے پہاڑ آپ پر ٹوٹ رہے ہیں، فرمایا ہم نے آپ کے لیے شرح صدر، آپ کے سینوں کو کھول دیا، علوم سے، معارف سے اور ہر قسم کی حکمتوں اور اسرار سے آپ کے سینے کھول دیے۔ علوم معارف کا خزانہ اور سمندر، حکمت و اسرار اور رموز کے خزانے کو آپ کے سینے میں پرو دیا۔ اور شرح صدر اس طرح بھی علماء کہتے ہیں کہ حلم اور بردباری، مخالفین کے باتوں پر صبر کرنا، ان کی ایذاؤں پر ان کو برداشت کرنا۔ تو فرمائی اس کے لیے شرح صدر آپ کے اندر، آپ کے سینے کو کھول دیا کہ آپ کے اندر بردباری اور حلم پیدا کی۔ دوسری چیز، بوجھ کو ہٹا دیا۔ وحی کا بوجھ کتنا سخت کہ اس بوجھ کو جب پہلے دن لیا تو فرمایا کب کبھی طاری ہو گئی اور بخار چڑھ گیا اور کہنے لگے سردی لگ رہی ہے، تو یہ وحی کا بوجھ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کہتے ہیں کہ جب سواری کے اوپر آپ بیٹھے ہوتے اور وحی آتی تو سواری بیٹھ جاتی۔ ایک صحابی کہتے ہیں میری ران پر تشریف فرما تھے، سر رکھے ہوئے تھے، وحی اترنے لگی، ایسا لگنے لگا تھا کہ اب ران اب ٹوٹتی ہے، اب ٹوٹتی ہے۔ تو یہ وحی کا بوجھ۔ اس کے علاوہ یہ بوجھ یہ کہ دعوت اور تبلیغ کا کام ساری دنیا میں پھیلانا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجھ تھا، فرمایا اس کو ہم نے ختم کر دیا، اب اس کے آثار دنیا میں نظر آ رہے ہیں۔ تیسری بات، آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ آپ کا ذکر اس طرح بلند کیا کہ جہاں پر اللہ کا ذکر، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اذان میں اشہد اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ، اقامت میں، تشہد میں، جمعے کے خطبے میں، عیدین کے خطبے میں، ہر جگہ پر جہاں اللہ کے نبی اللہ رب العزت کا نام نامی ہے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی بھی۔ علم نشرح، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو نہیں کھولا۔ علماء نے یہاں شرح صدر کی دوسری تصویر شق صدر کے ساتھ بھی کی ہے، جو کہ معجزہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کئی مرتبہ ہوا، فرشتوں نے سینہ نکالا، سینوں کے چیرہ دل نکالا اور دل کو صاف کر کے زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر علوم معارف بھرے۔ تو یہ بھی تفسیر ہو سکتی ہے۔ ووضعنا، اور ہم نے دور کر دیا آپ سے آپ کے بوجھ کو جس نے آپ کی کمر کو توڑ دیا تھا۔ ورفعنا، اور بلند کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر، آپ کی شہرت۔ بس ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ان مع العسر، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی، مشکل کے ساتھ آسانی، مشکلات کے بعد آسانی آتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے عسر دونوں جگہ الف لام کے ساتھ ہے۔ علماء اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ انسان پر ایک بھی مشقت آئے، ایک شاعر کہتا ہے اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی علم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرته فافرح۔ اگر سورہ علم نشرح غور و خوض سے پڑھو، سمجھ کر پڑھو، تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا جب مسائل ہیں، مشاکل ہیں، تو ان مصیبت کے ساتھ ایک مصیبت اپنے ساتھ ڈبل انعام اور ڈبل آسانی لی ہوئی ہوتی۔ اللہ پاک نے 2 مرتبہ یسرن تنوین بتا رہی ہے کہ ڈبل آسانی ہوگی ہر مشقت کے ساتھ۔ فإذا فرغت، جب آپ دنیا کے کام سے، دنیا کی دعوت اور تبلیغ کے کام سے فارغ ہوں، فانصب، اپنے آپ کو تھکائیے، اور الی ربک، اپنے رب سے فرغب، لو لگائیے۔ تو یہ معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے کام تو الگ ہیں، دنیا کی محنتیں، لیکن دیکھیے آخرت کی محنتیں، رات کا جو ٹائم ہے یہ ٹائم جو سکون کا ہوتا ہے۔ دنیا کے کاموں سے، دن کے کاموں سے آپ فارغ ہو جائیں، اور دن میں دعوت اور تبلیغ کہ جس دیگر مشقتیں آپ کے اوپر، دیگر محنتیں آپ کی ہیں، اور رات کو بس اپنے اللہ کو یاد کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین۔ یہاں پر بھی 4 قسمیں کھا کر اللہ پاک نے انسانیت اور انسان کی خلقت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہاں پر بھی ابھارا ہے نیک اعمال کی طرف۔ قسم ہے 3 انجیر کی، والزیتون، زیتون کی قسم، طور سینا، اس پہاڑ کی جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک سے
شرف ہم کلامی نصیب ہوا. اور قسم ہے امن والے امن کے گہوارہ شہر مکہ کی قسم. 4 چیزوں کی قسم کے بعد لقد خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا بہترین سانچے میں، احسن تقویم. انسان کو اللہ پاک نے جس طرح ڈھالا ہے اور جتنی خوبصورتی اس کو بنائی ہے، یہ کسی دوسری مخلوق کو اللہ نے نصیب نہیں فرمائی. تو فرمایا کہ انسان کو ہم نے بہترین صورت عطا فرمائی. ہارون رشید کا واقعہ مشہور ہے. ایک موقع پر اپنی بیوی سے ناراض ہو گئے تو غصے میں جا کے کہہ دیا کہ بلکہ خوشی کا موقع ہے، خوشی کے موقع پر ہارون رشید اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ اگر تم آج، میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ چاند چمک رہا ہے، اگر تم اس چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی تو تمہیں طلاق. چمکتی ہوئی چاند، ایک چمکتی یعنی کہ چمکتا ہوا چاند ہے اور 14ویں رات ہے. ہارون رشید اپنی بیوی کو اس طرح کہہ دیتے تو پھر بعد میں پشیمان ہوتے ہیں کہ بھائی چاند تو زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اور میں نے اپنی بیویوں کو کہہ دیا کہ تم اس سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو طلاق. مسئلہ معلوم کیا، علماء سے پوچھا تو انہوں نے کہا دیکھو انسان سب سے زیادہ خوبصورت، سورج سے بھی چاند سے بھی. اللہ فرما رہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی خوبصورتی انتہائی زیادہ ہے. تو کہا کہ بھائی اس میں کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی. اللہ پاک فرما رہے انسان کو ہم نے بہترین صورت میں پیدا کیا، پھر اس کو لوٹا دیا اسفل سافلین کی طرف. یعنی انسان کے تغیرات، جوانی ہے، نوجوانی ہے، لڑک پانا ہے، اور پھر صحت عروج پر ہے، جوانی عروج پر ہے، اس کی خوبصورتی توانائیوں کو دیکھ کر انسان خوش ہو رہا ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے بالکل بڑھاپا اور پھر اپنے آپ سے بالکل عاجز ہو جاتا ہے، بالکل چہرے کے اوپر جھائیاں پڑ جاتی ہیں، اسفل سافلین. تو اللہ فرما رہے یہ حالات ہیں انسان سے. لیکن یاد رکھو جس نے اسی کو اپنا مقصود بنا لیا، صرف اپنی یہ صحت، یہ باڈی، یہ خوبصورتی، یہ رنگ و روپ، اس کو جس انسان نے اپنا مقصود بنا لیا یہ تو واقعی ناکام ہے. اور جس نے ان تمام حالتوں میں اپنے اللہ کو یاد رکھا، ان تمام حالتوں میں ایمان اور اعمال صالحہ کا دامن نہیں چھوڑا، تو جتنی بھی حالت انسان کے اوپر گزر جائے انسان تو فانی ہے، لیکن یہ ایمان اور اعمال صالحہ اس کو بالآخر کامیاب کروائیں گے. فرمایا الا الذین آمنوا، مگر جو لوگ ایمان لائے ان تمام مراحل سے گزر کر، اور ایمان لائے ان تمام مراحل میں اور اچھے اعمال بھی کیے، ان کے لیے اجر ہے، بدلہ ہے بے انتہا. فما یکذبک، بس آپ کو نہیں جھٹلائیں گے یہ لوگ، بعد اس کے بعد، بالدین روز جزا، روز جزا قیامت کے دن سے. اے آدم، بعض علماء نے یہ مانا کہ فما یکذبک، کیوں جھٹلاتے ہیں یہ لوگ، بعد ان تمام ذرائع کے بعد آپ کو روز جزا کے متعلق. الیس اللہ، کیا اللہ احکم الحاکمین، بادشاہوں کا بادشاہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا بلا وانا علی ذلک من الشاہدین. سورۃ العلق مکیہ ہے اور یہ سب سے پہلی سورت اتری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تفصیلی طور پر گزر چکا کہ جب آپ کو خلوت پسند ہو گئی اور آپ مہینوں ستو پانی لے کر چلے جاتے تھے غار حرا میں، تو پھر آخر میں تو آپ کو ایسے خواب نظر آنے لگے جو بالکل سچے خواب. تو اس سب کے بعد پھر فرشتہ آیا اور یہ 5 آیات لے کر آیا. پہلے کہا پڑھی، آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں، بھیجا، پھر دوبارہ، اور تیسری مرتبہ جب اس نے آپ کو بھیجا ہے سختی کے ساتھ تو آپ نے ان آیات کو پڑھ دیا. یہ سب سے پہلی آیات ہیں سورۃ العلق کی پہلی آیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ، پڑھیے، بسم ربک، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. علق جمع خون سے. 40 دن تک نطفہ اور 40 دن کے بعد یہ پانی جمع ہو خون بن جاتا ہے، اور پھر اس کے 40 دن کے بعد تیسرے 40 دن میں بوٹی تیار ہو جاتی ہے. تو اس کو علق فرمایا، اس لیے سورت کا نام سورۃ العلق. اقرأ، اے نبی آپ پڑھیے. آپ کا رب تو بڑا اعزاز و اکرام والا ہے. الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے انسان کو سکھلایا قلم سے، اور انسان کو وہ چیزیں سکھلائیں جو وہ نہیں جانتا تھا. تو یہ قلم کے ذریعے سکھلایا. کل گزر گیا ایک تو قلم تقدیر ہے جس کے سب سے پہلے پیدا فرمایا اللہ پاک، اور فرمایا لکھو. کہا کیا لکھوں؟ فرمایا کہ جو کچھ کانا و ما یکون و ازل سے ابد تک کی ساری معلومات لکھ ڈالو. تو ایک تو قلم تقدیر تھا جس کا ذکر نون والقلم میں ہوگا. ایک یہ قلم جس کے ذریعے اللہ نے نوع بنی انسان کو لکھنا سکھایا، اور اس قلم کے ذریعے انسان اپنی جہالت کو دھوتا ہے. فرمایا یہ قلم ہے معزز جس کے ذریعے اللہ پڑھنا اور لکھنا سکھلاتے ہیں. کلا، ہرگز ایسا نہیں، انسان تو بڑا سرکش ہے. الرآہ استغنا، اس وجہ سے کہ یہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے کیا اللہ کے احکامات پورے کرنے، میں تو مستغنی ہوں.
ان الی ربک الرجع، بے شک تیری رب کی طرف اس کو لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہاں پر اس صورت میں ایک اہم مضمون، ابو جہل ابن ہشام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن، مکی زندگی چل رہی ہے، شروع کے بالکل واقعات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز اور دیگر عبادات ادا فرماتے یہ منع کرتا۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، پھر کہنے لگا معاذ اللہ آ گیا کہ میں نے تو آپ کو منع کیا تھا، اب میں آپ کو نہ دیکھوں نماز پڑھتے ہوئے آ رہا میں مکہ میں، کہنے لگا، اور پھر دھمکی دے گیا کہ اگر اب کی بار دیکھا تو میں آپ کی گردن پر پاؤں رکھ کر آپ کے گلے کو دبا دوں گا، اس طرح کی باتیں کرنے لگا۔ اس پر اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرمائی اور فرمایا کہ ایک تو ظالم آدمی اللہ کے بندے کو منع کرتا ہے نماز پڑھنے سے، جو ہدایت یافتہ ہے، خود تو گمراہ ہے، اور اللہ کے بندے کو منع کرتا ہے، خود ہدایت یافتہ نہیں ہو سکا، دوسروں کو منع کر رہا ہے۔ اور پھر فرمایا اگر اس کے اندر ہمت ہے تو آ جائے، اللہ کے نبی کی جو دھمکی اس نے دی ہے وہ پورا کرنا چاہے کر لے، ہم بھی زبانیہ کو بلائیں گے، فرشتوں کو۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ یہ آگے بڑھا، ایک دفعہ ارادے تھے تو جیسے آگے بڑھ رہا تھا بیچ میں اچانک اس نے دیکھا آگ ہی آگ ہے، تو اس آگ سے ڈر کر یہ پیچھے ہٹ گئی۔ کسی نے کہا کیا ہوا، کہنے لگا وہاں تو آگ کے خندق تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ آگے بڑھ جاتا تو فرشتے اس کی چکا بوٹی بنا دیتے۔ ارایت الذی ینہا، اے مخاطب کیا تو دیکھتا ہے اس شخص ابو جہل کو، ینہا جو منع کرتا ہے، عبدن میرے بندے کو، اذا صلی نماز پڑھتے ہوئے، ارایتا ذرا دیکھ، ان کان علی الہدی اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دیں، ارایتا ذرا بتلاؤ، ان کذب یہ منع کرنے والا ابو جہل اللہ کا انکار کرے، وتولی اعراض کرے، کیا اس کو معلوم نہیں ہے بان اللہ کہ اللہ رب العزت ہی اس کو دیکھ رہے ہیں؟ کلا ہرگز ایسا نہیں، اگر یہ بات نہ آیا، لنطفان پیشانی کے بال سے گھسیٹ لیں گے اس کو، ناسیہ ایسی پیشانی، کاذبہ جو جھوٹی ہے، خاطیہ خطا کار، فلیدعو نادیہ اس کو چاہیے اپنے مجلس والوں کو پکارے، نادیہ ہم مجلس کو پکار لے، سندعو ہم پکار لیں، ہم بلا لیں گے، اللہ فرما رہے ہیں زبانیہ جنت کے موکلین، یہ دوزخ کے موکلین، وہ فرشتے زبانیہ جو دوزخ پر مقرر ہیں، ایسے دوزخ کے فرشتوں کو ہم بلا لائیں گے، وہ اس کو اس میں ڈال دیں گے۔ کلا اے نبی لا تطیعوا، ہرگز اس کی بات مت مانیے، سجدہ کیجیے اور اللہ کا قرب حاصل کیجیے۔ گویا کہ منع فرمایا کہ ابو جہل کی دھمکیوں میں مت آئیے۔ سورۃ القدر آگے مکی سورت ہے، شان نزول مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے تذکرہ ہوا، ایک مجاہد کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مجاہد ہے 1000 مہینے تک اللہ کے راستے پر جہاد کرتا رہا گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر، ایک پل کے جھپکنے کے برابر بھی نہیں رکا۔ ایک اور کا تذکرہ ہوا کہ رات بھر اللہ کے راستے میں، رات بھر اللہ کے سامنے عبادت میں اور دن بھر جہاد میں مشغول رہتا۔ صحابہ کو رشک ہو یا رسول اللہ ہم بھی ایسا کام کرتے ہیں، ہماری اتنی عمر ہی نہیں، تو اس پر یہ سورۃ القدر نازل ہوئی، بتایا گیا کہ 1000 مہینے اس نے جو عبادت کی، اگر تم چاہتے تو ایک رات شب قدر تمہیں مل جائے، اور اس ایک رات شب قدر میں تم اس ایک 1000 مہینے کی عبادت جو 83 سال سے زیادہ بنتے ہیں، اس عبادت کا ثواب تم سمیٹ لو۔ انا انزلناہ، ہم نے نازل کیا ہے اس رات کو، اس قرآن کو شب قدر میں۔ قرآن شب قدر میں اترا، مطلب یہ کہ شب قدر میں پہلی وحی قرآن کی رمضان میں شب قدر میں آئی۔ بعض علماء نے اس کا معنی کیا کہ پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، یہ پورا کا پورا قرآن شب قدر میں ایک ہی مرتبہ نازل کیا گیا ہے اکٹھے، اور اس کے بعد اس آسمان دنیا نیچے والے آسمان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال تک تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا رہا۔ وما ادراک کا مخاطب تجھے کیا خبر، ما لیلۃ القدر، کس قدر عظیم الشان ہے یہ شب قدر۔ شب قدر کو قدر کا معنی قدر و منزلت، تو یہ شب قدر بہت ہی زیادہ قدر و منزلت والی رات، بڑی عظیم الشان رات۔ اور بعض حضرات نے کہا قدر کا معنی تنگی، یعنی اس میں تل رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، فرشتے اتنے زیادہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے زمین میں جگہ تنگ پڑ جاتی ہے۔ لیلۃ القدر، شب قدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ تنزل الملائکہ، ملائکہ اترتے ہیں، والروح، خاص کر روح القدس یعنی جبریل امین، فیہا اس رات میں اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر حکم کو لے کر اترتے ہیں، ہر نمازی کو سلام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے سلام کرتے ہیں اس کی یہ نشانی نظر آتی ہے
کہ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، رونا نصیب ہوتا ہے. فرمایا سلام، یہ رات سلامتی والی ہے طلوع فجر تک. تو مغرب سے لے کر طلوع فجر تک یہ رات سلامتی والی ہے، شب قدر. اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے اس کی برکت. سورۃ البینہ آگے مدنی سورت ہے. اس سورۃ البینہ میں اللہ پاک اس پس منظر کو ذکر فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے، ایک طرف مشرکین مکہ ہیں، مشرکین مکہ طرح طرح کے مصائب کا اور طرح طرح کی بد اعتقادیوں کا اور بری رسوم کے اندر مبتلا تھے. دوسری طرف یہ اہل کتاب کے آپس میں خانہ جنگیت، لڑائی جھگڑے تھے، اور کہتے تھے جب لڑتے تو کہتے تھے کہ یا اللہ وہ جو نبی آنے والا ہے، نبی آخر الزمان، جس کی نشانی ہماری کتابوں میں لکھی، اس نبی آخر الزمان کے واسطے ہمیں فتح عطا فرما. تو یہ اہل کتاب بھی انتظار میں تھے، مشرکین بھی انتظار میں تھے کہ اب بہت ہو گئی، ظلم اور جہالت بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. تو ان سبوں کا انتظار تھا. اللہ فرما رہا ہے کہ بینہ آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے ان کے انتظار کے مطابق. لیکن ہوا یہ اللہ کا کرنا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے بنی اسماعیل میں. یہ یہود چاہتے تھے بنی اسحاق میں ہو، تو اب حسد کرنے کی وجہ سے، حسد من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے انہوں نے کہا بنی اسحاق میں کیوں نہ ہوئے، اب ہمیں ناک رگڑ کے ان کی اتباع کرنی پڑے گی، اس لیے انہوں نے انکار کیا. تو قرآن اس پس منظر کو ذکر کر رہا ہے، لم یکن الذین کفروا، یہ کافر لوگ جو اہل کتاب میں سے کافر ہیں اور جو مشرکین ہیں، منفکین، یہ باز آنے والے نہیں تھے برے عقائد سے، یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ واضح دلیل آیا تھی. اور وہ بینہ یہ کہ اللہ کے ایک رسول یتلو، جو پڑھے ان پر پاکیزہ صحیفے، جن صحیفوں میں کتب مضامین تھے، قیمہ، عمدہ، جان مستحکم مضامین ہیں. تو ان کے آنے تک وہ لوگ چاہتے تھے کہ وہ نبی آئے تو ہم کیا ہو جائیں، نبی کے آنے کے بعد اپنے کفر کو، ضلالت کو چھوڑ دیں. لیکن وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب متفرق نہیں ہوئے، مختلف ٹولیوں میں نہیں بٹے، مگر اس کے کہ ان کے بعد آ گئی واضح دلیل. واضح دلیل کے آنے کے بعد تو ان کو متحد ہونا چاہیے تھا، اللہ کے نبی کو ماننا چاہیے تھا، لیکن ماننے کے بجائے وہ لوگ مزید متفرق ہو گئے. وما امروا، حالانکہ ان کو حکم نہیں دیا گیا اسی بات کا. یہ اللہ کے نبی کوئی نیا اچھمبا دین تو نہیں رہے، اللہ کے نبی تو صرف یہی فرما رہے ہیں. اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ عبادت کریں ایک اللہ کی، دین حنیف کو، جو دین حنیف ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، اسی اللہ کی عبادت کریں، خالص کریں اس کے لیے دین، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. وذالک دین القیمہ، اور یہی ہے دین قیمہ، سچا. فرمایا جو لوگ کافر ہیں. تو اب اہل کتاب کو، کافروں کو اس دین قیمہ کو سن کر ایمان لانا چاہیے تھا. ان الذین کفروا، جو کافر ہیں اہل کتاب میں اور مشرکین میں، جہنم کی آگ میں ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ بدترین مخلوق ہیں. ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، اولئک هم خیر البریہ، یہ بہترین مخلوق ہیں. ان کا بدلہ عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، جنات عدن، ہمیشہ کی نہریں، ہمیشہ کے باغات، اس کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. ذالک لمن خشی ربہ، یہ ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے. مدنی صورت ہے، اور اس صورت زلزال کے اندر بھی اس زلزلہ عظیم کا ذکر ہے، بڑے زلزلہ. اور وہ بڑا اور عظیم زلزلہ کیا ہے؟ وہ عظیم زلزلہ، اس سے مراد نفخہ ثانیہ، دوسری مرتبہ سور کا پھونکا جانا. اللہ فرما رہے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کے اندر بھونچال آ جائے گی، زلزالہا سخت قسم کی بھونچال. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنا بوجھ نکال ڈالے گی، یعنی دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا. وَقَالَ الْإِنسان، انسان کہے گا مَا لَهَا، کیا ہو گیا اس زمین کو. يَوْمَئِذٍ، اس دن زمین اپنی خبریں لوگوں کو بتلائے گی، اپنے حوال بتائے گی. یا اللہ فلانے نے میرے اوپر گناہ کیا، یا اللہ فلانے نے میرے اوپر نیکی کی. ایک ایک خطہ قرآن کہہ رہا ہے فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، آسمان اور زمین کا ایک ایک حصہ جہاں پر انسان عبادت کرتا تھا، سجدہ کرتا تھا، اللہ کے سامنے روتا دھوتا تھا، یہ بھی کل اللہ کے دربار میں گواہی دیں گے. اور انسان کے جانے پر وہ روتے ہیں کہ ہائے کاش فلانا چلے گیا، یہ ہم پر اللہ کے سامنے روتا دھوتا، اللہ کے سامنے عبادت کیا کرتا تھا. تو کہا کہ یوم دن، اس دن زمین خبریں دے گی، اپنی باتیں بتلائے گی، اللہ کو بتلائے گی کس نے میرے اوپر کیا گناہ کیا. یہ اس وجہ سے کہ بِأَنَّ رَبَّكَ، آپ کے رب نے اس کو وحی کی ہو. آپ کے رب کا حکم ہے زمین کو
کہ دیکھو ہر چیز کے بارے میں ہمیں بتلاؤ کہ کیا گناہ کس نے کیا اور کیا گناہ کس نے. یوم دن اس دن یصدر الناس لوگ لوٹیں گے اشتاتا متفرق تولیوں میں لوگ لوٹ رہے ہیں اپنا رزلٹ دیکھنے کے لیے. اس دن رزلٹ آؤٹ ہو گیا, ہمارا نتیجہ نکل گیا کہ آج کون کامیاب کون ناکام. اب متفرق لوٹے ہوئے, یہ مسلمان, یہ کافر, یہ منافق, یہ اچھے, یہ برے, یہ مجاہدین, یہ زانی, یہ شرابی, ہر طرح کے لوگ ٹولیوں میں لوٹے ہوں گے اور اب اللہ کے دربار کی طرف جا رہے ہوں گے. لیروا اعمالہم, اپنے اعمال کا بدلہ دیکھیں. جس نے کیا ہوگا اس دن مثقال ذرہ, رائی کے دانے کے برابر بھی خیر, کوئی اچھائی کی ہوگی, یرہ, اس دن اس کو بھی دیکھے گا. ومن یعمل, اور جس نے شر کے ذرہ, شر کے برابر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی ہوگی تو وہ اس کو دیکھے. تو یہ سورۃ الزلزال واضح کر رہی ہے کہ ایک ایک رائی کے دانے کے برابر اللہ پاک حساب لے. اللہ پاک یہ سورۃ الزلزال کو بعض روایت میں ثلث القرآن کہا گیا, ایک تہائی قرآن ہے یہ سورۃ, کہ ایک تہائی قرآن پڑھنے کے برابر اس میں ثواب ملتا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں, عشاء کی نماز میں دوسری رکعت میں سورۃ الزلزال کی تلاوت فرمائی اور پھر نماز کے بعد اپنی داڑھی کو پکڑ کر رو رہے ہیں کہ وہ ذات جو ایک ذرے برائی کی بھی ہم سے حساب لے گی, اور اے وہ ذات جو ایک ایک ذرے خیر کو جاننے والی ہے, روز قیامت میں ہماری مدد فرما. اور ساری رات اس سورت کو پڑھتے رہے, روتے رہے, یہاں تک کہ راوی کہتا ہے میں صبح آیا, فجر کی نماز میں آپ اسی طرح مصلے پر بیٹھے تھے اور رو رہے تھے کہ وہ ذات ایک ایک نیکی اور ایک ایک برائی کا حساب دینے والی ذات ہم پر کل آخرت میں کرم فرما. سورۃ العادیات اگلی سورت ہے. اس سورت میں اللہ پاک نے مجاہدین کے جو گھوڑے پہلے سورۃ الصف میں گزر گیا, اللہ کو محبت ہے مجاہدین, وہ مجاہدین جو اللہ کے راستے میں صف باندھ کر کفار سے اور اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہیں, ان سے اللہ کو محبت. تو اس سورۃ العادیات میں قسم کھائی جا رہی ہے کہ قسم ہے ان گھوڑوں کی, وہ گھوڑے جو جہاد میں حملہ کر رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں. اللہ پاک جہاد کی پورے نقشہ کشی فرما رہے ہیں, پورے منظر کو کھینچ رہے ہیں کس طرح. والعادیات, قسم ان بھاگتے گھوڑوں کی, ذبحن, ہناتے ہوئے بھاگتے ہیں. فالموریاتی, پس وہ گھوڑے جو قدحن, ٹاپ نکال کر آگ نکالتے ہیں. گھوڑوں کی جب ٹاپ لگتی ہے کسی ایسے پتھر پر جو چکنا پتھر, تو چکنے پتھر پر ٹاپ کے لگنے سے چنگاری نکلتی ہے. تو اللہ پاک فرما رہے ان گھوڑوں کی قسم. فالمغیراتی, پس وہ گھوڑے جو حملہ کر دیتے ہیں صبح صبح دشمن کی صف میں جا گھستے ہیں. فاثرن به نقعا, پس اس کے اندر اڑاتے ہیں گرد و غبار. گھوڑوں کے بھاگنے کی وجہ سے, دوڑنے کی وجہ سے گرد و غبار اڑ رہی ہوتی ہے. فوسطن به, پس گھس جاتے ہیں اس کے اندر جمعان, اس جماعت میں, یعنی دشمنوں کے لشکر میں. ان الانسان, بے شک انسان اپنے رب کا بڑا نافرمان ہے. تو گھوڑوں کی, بھاگتے گھوڑوں کی قسم کھا کر, دوڑتے گھوڑوں کی قسم کھا کر اللہ پاک اس طرح متوجہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ابھی وقت ہے انسان اپنے رب کی ناشکری چھوڑے. اور ناشکری میں ایک اہم چیز مال کی محبت. مال کی محبت انسان میں بہت زیادہ ہے. ان الانسان, بے شک انسان اپنے رب کا نافرمان ہے اور وہ اس کے اوپر خود گواہ ہے, انسان کو خود معلوم ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ, اور اس کو مال کی محبت لشدید, بڑی سخت ہے اس کی مال کی محبت. افلا یعلم, کیا وہ نہیں جانتا, اذا بعثر, جب نکال دیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے, وحصر, اور حاصل ہو جائے گا جو کچھ لوگوں کے سینوں میں ہے. ان ربهم بهم, اس دن ان کا رب ضرور خبردار ہو. تو سینوں کے راز فاش ہو جائیں گے, قبروں سے مردوں کو نکال دیا جائے گا, اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی. اس دن اللہ رب العزت خوب جاننے والے ہوں گے ہر انسان کو. اگلی سورۃ القاریعہ ہے اور اس سورۃ القاریعہ میں جا بجا اسی مضمون کو قرآن کریم کا اینڈ ہو رہا ہے, اختتام ہو رہا ہے, اور جا بجا آخرت کے حوالے کہ انسان کو یاد رہے کہ دوبارہ آخرت میں آنا. ایک مرتبہ یہ نقصان, یہ آخری چانس ہمیں دیا جا رہا ہے دنیا کی زندگی میں, بار بار یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ آخرت کے احوال, اور آخرت ہمارے سامنے ہر حال میں آ کر رہے گی. ابھی بھی وقت ہے کہ تیاری کر لو. القاریعہ, وہ کھڑکھڑانے والی, جو کھڑکھڑا کر انسان کو پریشانی میں اور
خوف کے اندر مبتلا کر دے گی۔ مل قاریہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی؟ وما ادراک، اے مخاطب تجھے کیا خبر کہ کیا ہے وہ قاریہ، کھڑکھڑانے والی؟ یوم یکون الناس، جب لوگ ہوں گے کل فراش، جیسے کہ پروانے بکھرے ہوئے، وتکون الجبال، اور پہاڑ ہو جائیں گے کل عہن، اس اون کی طرح جو رنگی ہوئی ہے، رنگی ہوئی رنگ برنگی اون، اس کو دھنا گیا، دھنی ہوئی اون کی طرف پہاڑ اڑتے پھریں گے۔ تو یہ روز قیامت کے احوال ہے۔ اب کامیاب ہیں وہ لوگ جن کا ترازو بھاری ہو گیا۔ فاما من ثقلت موازینہ، جن کے موازین، جن کے ترازو بھاری ہوں گے، فهو فی عیشہ، وہ اپنی من مانی زندگی میں، واما من خفت، اور جس کے ترازو ہلکے ہو گئے، یعنی نیکیوں کا پلڑا اس کا اوپر رہ گیا، برائیوں کا پلڑا جھک گیا، فامہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وما ادراک، اے مخاطب تجھے کیا خبر، ما ہی، وہ ہاویہ کیا ہے، نارن، یہ تو آگ ہے، حامیہ، دہکتی ہوئی۔ تو اللہ پاک حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہمارے ترازو کو بوجھل کر دے، ہمارے نیک اعمال کے پلڑے کو، اور ہمیں اس دن کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ سورۃ التکاثر، دیکھیے سورۃ التکاثر اور یہ آخر کی جو صورتیں ہیں، مضمون لی ہوئی ہیں قیامت اور قیامت کی ہولناکیاں، جزا سزا کا مضمون، لیکن اللہ پاک انسان کی فطرت کو خوب جانتے ہیں، ایک ایک صورت میں ایک ایک مضمون پر زور دے رہے ہیں۔ سورۃ التکاثر میں مال کی محبت، جیسے ابھی گزرا سورۃ العادیات میں، تو سورۃ التکاثر میں زور ہے اس حب مال، مال کی محبت جو ہے یہ انسان کو کبھی کبھار اللہ کے احکامات سے اور دنیا کے اندر جو اصل مقصد اصلی ہے اس سے دور کر دیتی۔ تو یہ سورۃ التکاثر میں زور ہے اس حب مال پر کہ انسان محنت کر کے اس مال کی محبت کو اپنے دل سے ختم کرے۔ فرمایا الہاکم، تمہیں لہو و لعب میں ڈال دیا، غافل کر دیا اس تکاثر نے، مال کی محبت، مال کے جمع کرنے نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا۔ انسان مال کمانے کی مشین بن گیا، مال کما رہا ہے، اتنا کما رہا ہے کہ اللہ کے احکامات کو بھول گیا، جو حقوق اللہ واجبات ہے اس پر، جو بندوں کے حقوق تھے، مال کی کمائی میں اتنا لگ گیا کہ اس کو یاد نہیں رہا کہ دنیا میں کس لیے بھیجا گیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبر، آج قصر میں تھا محل میں، کل قبر پہ پہنچ گیا۔ اللہ فرما رہا ہے تھوڑا سا وقت ہے، یہ مال کو جمع کرنے میں اس قدر نہ لگ جاؤ، اس قدر مال کمانے کی مشین نہ بنو کہ اللہ کو بھلا دو اور قبروں تک جا پہنچو، یعنی تمہاری موت آ جائے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں، تم عن قریب جان لو گے، پھر ہرگز ایسا نہیں، تمہیں عن قریب معلوم ہو جائے گا۔ ابھی معلوم ہو جاتا ہے موت میں، اور موت کے بعد پھر دوبارہ حشر کی زندگی میں پتہ چل جاتا ہے۔ کلا لو تعلمون، کاش، ہرگز ایسا نہیں، اگر تم جان لیتے علم یقین کے ساتھ کہ تم نے جہنم کو دیکھنا ہے، تم لوگوں نے یقین کے ساتھ یہ معلوم کر لیتے اور تم اس پر اعتقاد کرتے کہ دیکھو جہنم پر سبوں کی حاضری ہوگی کل، اگر اس جہنم کا استحضار ہوتا تو آج گناہوں کو چھوڑ دیتے، آج مال سے اتنا دل نہ لگاتے، غلط طریقے پر نہ کماتے اور غلط مصارف میں خرچ نہ کرتے۔ ثم لترونها، پھر تم دیکھو گے جہنم کو عین الیقین، یقین کی آنکھوں سے۔ ایک تو علم یقین، علم حاصل ہو جاتا، علم کے بعد پھر اپنے یقینی طور پر خود جا کے دیکھ بھی رہے انسان، یہ عین یقین ہے۔ اور پھر حق الیقین تو یہ کہ پھر دیکھنے کے بعد اس کے اندر مبتلا بھی ہو جائے، تو پھر یہ تیسرا درجہ۔ فرمایا کہ یقینی طور پر تم اس جہنم کو دیکھو گے، اور پھر لتسألن، تم سے سوال ہوگا اس دن نعمتوں کے متعلق۔ اب کل اللہ کے دربار میں سوال ہوگا، مال کہاں سے کمایا، کہاں سے کمایا، کیسے خرچ کیا، یہ ہم نے تمہیں مال، صحت، جوانی، طاقت، توانائیاں، اور یہ جو کچھ ہم نے تمہیں صلاحیتیں دی، یہ زندگی دی، یہ نعمتیں دی، اس پر کیا کیا، اس پر کتنا شکر ادا کیا۔ تو یہ نعمتوں کے متعلق کل اللہ کے دربار میں حاضری۔ سورۃ العصر آگے مکیہ ہے۔ اس سورۃ العصر میں انسان، جیسے پچھلی سورت میں حب مال کی مذمت، مال کی محبت کرنا، مال سے دل لگانا اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، اس کی مذمت، تو اس سورۃ العصر میں بیان ہے کہ دیکھیں انسان کے لیے سب سے بنیادی چیز جو سرمایہ ہوتا ہے کسی بھی تجارت، سرمایہ، راس المال، جس کو انسان نہیں گواتا، تو انسان کا جو راس المال ہے وہ انسان کی زندگی کے اوقات، یہ سیکنڈ، یہ منٹ، یہ زمانہ۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ تو تمہیں، ہمیں زندگی کے لیے تھوڑا سا لمحہ دیا، یہ چند لمحے، یہ اوقات،
اور یہ جو چند گھڑیاں ہیں یہ تو برف کی طرف پگھلتے جا رہے ہیں. برف مل گئی اور وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. انسان خوش ہوتا ہے. شاعر کہتے ہیں یسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهاب. انسان تو خوش ہوتا ہے میں اتنا سال کا ہو گیا, اتنا سال کا ہو گیا, حالانکہ عمر زیادہ نہیں کم ہو رہی ہے. تو اللہ پاک قسم کھا رہے اس زمانے کی. دیکھو یہ زمانہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے یہ زمانہ تو بہت عظیم الشان ہے, اس کی قدر کر لو ورنہ کل رو گے. اور زمانے کی قدر ایک ہی چیز ہے, وہ فرمایا کہ نمبر 1 ایمان, نمبر 2 اعمال صالحہ, نمبر 3 مصائب کے اندر صبر کی تلقین, اور نمبر 4 حق, دین حق کے اندر دین حق کے لوگوں کو حق کی طرف بلانا, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ 4 کام کرتے رہو تو واقعی تم نے اپنے وقت کو اپنے ٹائم کو سیو کر لیا. واللہ سر قسم ہے زمانے کی, ان الانسان بے شک انسان تو خسارے میں ہے, الا الذین آمنوا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس زمانے میں اس وقت میں زندگی میں ایمان لائے, اچھے اعمال کیے, وتواصوا بالحق اور حق باتوں کی, امر بالمعروف نہی عن المنکر کی وصیت کرتے رہے, وتواصوا بالصبر اور صبر کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے, صبر کی تلقین کرتے رہے. سورۃ الہمزہ, سورۃ الہمزہ بھی مکیہ ہے, اور اس سورۃ الہمزہ میں 3 صفات خاص کر ذکر ہے. کہا کہ یہ صفات تو منافقین کی صفات, ان 3 برے عیوب اور 3 بری صفات سے بچو. پہلی صفت کسی کے عیب لگانا, عیب نکالنا اس کے پس پش, جس کو غیبت کرنا کہتے ہیں. تو یہ ہمزہ اسی کا نام, ہمزہ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے عیب نکالنا, فرمایا اس کے لیے ہلاکت. نمبر 2 لمز, اس کے سامنے اس کے منہ پر عیب لگانا, اس کا استہزاء مذاق, ان سب کا تذکرہ سورۃ الحجرات میں ہو چکا ہے. اور تیسری صفت مال کو جمع کرنا, اس کو گننا, اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کیے بغیر یہ مال کو جمع کر کے خوش ہونا. یہ 3 صفات نے فرمایا ان کے لیے ہلاکت ہے. اور جو ان صفات کو اختیار کرے گا یہاں تک کہ اللہ کے احکامات کو بھلا دے, ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے, تو فرمایا اس کے لیے تو حطمہ ہے, ایسی آگ ہے جو اس کو رون ڈالے گی. ویل ہلاکت ہو ہر ہمزۃ, ایسے شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے عیب لگانے والا ہو, لمزہ منہ در منہ عیب لگانے والا. تو معلوم یہ ہوا کہ بھئی پیچھے غیبت کی یہ بہت بڑا گناہ. جیسے انسان اللہ پاک نے فرمایا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے, یہ ہم سے پیٹھ پیچھے عیب. اور لمز کام ہے اس کے منہ میں اس کے سامنے کہہ دوں گا تو یہ لفظ ہو گیا عیب, سامنے لگانا. تو سامنے اس کی عیب جو یقیناً اس کے اندر وہ عیب موجود بھی ہے, تو ایسی سامنے عیب جو ہی کرنا یہ اور بڑی برائی. الذی جمع مالہ, وہ شخص ہے جس نے مال کو جمع کیا, وعددہ ہو اور پھر اس کو گنتا رہتا ہے. مال جمع کر کے گنتا ہے, اللہ کے حقوق بھلا دیتا ہے. یا سب اس کا خیال ہے کہ اس کا مال تو ہمیشہ رہے گا, اللہ ایسی بات ہرگز نہیں. اس کو پھینک دیا جائے گا حطمہ میں, حطمہ کے اندر پھینک دیا جائے گا. وما ادراک مخاطب تجھے کیا خبر کیا ہے حطمہ؟ نار اللہ, اللہ کی سلگائی ہوئی آگ, التی تطلع, جو کہ انسان کے دلوں کے اوپر تطلع جا لپٹے گی, دل کے اوپر حملہ کرے. کیوں؟ مال کی محبت دل میں آ گئی. پہلے بھی عرض کیا کہ مال تو پانی کی طرح ہے, اور پانی ضروری ہے کشتی کے لیے. تو یہ مال تو ضروری ہے لیکن وہ نیچے نیچے رہے. اور جب یہ پانی کشتی کے اندر آ گیا, اس نے کشتی کو ڈبو دیا. تو یہ مال جب دل کے اندر آ گیا, مال کی محبت میں آ کر مال کی کمائی میں انسان اللہ کے حقوق کو بھول گیا, تو فرمایا کہ یہ آگ اس دل کو جا لپٹے گی. انہا علیہم, اس آگ کو اس کے اوپر بند کر دیا جائے گا, فی عامدین, لمبے لمبے ستونوں میں. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. سورۃ الفیل مکیہ ہے, اور اس سورت کا مضمون بالکل واضح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا, بلکہ علماء نے لکھا ہے جس سال ولادت ہوئی ہے اسی سال یہ واقعہ پیش آیا کہ ابرہہ جو تھا یمن کا بادشاہ ابرہہ, اس نے ارادہ کیا کہ اللہ کے بندے جو ہے بیت اللہ کا کیوں حج کرتے ہیں. صنعاء یمن کے اندر بہت بڑا تھا عظیم الشان کنیسہ تیار کیا, اور کہا کہ آپ اس کا طواف کیا کریں. یہ صنعاء یمن کے اندر اس نے بہت ہی زیادہ خوبصورت محل تیار کیا. جب اہل عرب کو پتہ چلا, خاص کر قریشیوں کو, تو بہت غصہ ہوئے, ناراض ہوئے. ایک قریشی نے تو غصہ ہو کر وہاں پر گن کر دی کہ تم ہمارے بیت اللہ کی مساوات, اس کی برابری کرتے ہو. اب اس کو اس پر غصہ آیا, اور اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ آگے بیت اللہ کو اٹھانے کے لیے جو بیچ میں آتا اس کو یہ زیر کرتا جاتا, یہاں تک کہ ابو طالب سے ملاقات ہوئی. ابو طالب نے کہا کہ دیکھو میرے اونٹ تم نے لے لیے ہیں, وہ اونٹ مجھے واپس کر دو. کہا کہ میں تو بیت اللہ کو اٹھانے آیا ہوں. کہا کہ ہاں, ہر چیز کا ایک مالک ہوتا ہے, اس گھر کا بھی ایک مالک ہے, وہ خود تم سے نمٹ لے گا. بہرحال یہ وادی محصر میں پہنچتا ہے, اور پھر وہاں پر
پرندے چھوٹے چھوٹے جن کو ابابیل قرآن نے کہا، غول کی شکل میں، ابابیل غول در غول، جماعت در جماعت یہ پرندے تھے، ان کی چونچ میں اور ان کے پاؤں میں چھوٹے چھوٹے کنکر، وہ مارتے تھے اور جو سوار تھا اس سوار کے سر سے لگ کر اس کو بھسم کرتا ہوا اس کی سواری کے نیچے سے نکل جاتا تھا اور بالکل سوار اور سواری کو تباہ و برباد کر دیتا تھا۔ یہ واقعہ چونکہ بالکل مشہور تھا، اس لیے اس واقعے کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا، الم تر کیفا، کیا نہیں دیکھا اے مخاطب تو نے کس طرح کیا تیرے رب نے اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ، الم یجعل، کیا نہیں کیا ان کی تدبیر کو فی تضلیل، غلط، ان کی جو تدبیر تھی بیت اللہ کو ڈھانے کی اللہ نے اس کو ختم کر دیا، تدبیر ان پر لوٹا دی، وارسل علیہم، اور ان پر بھیجے طیرن، پرندے، ابابیل، ان کے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، غول کے غول، ترمیہم، جو مار رہے تھے ان کو، بحجارہ، پتھر، ٹھیکری کے، ایسے پتھر مار رہے تھے چھوٹے چھوٹے، فجعلہم، پس اللہ نے ان کو کر دیا جیسے کہ بھس، کھایا ہوا چارہ ہوتا ہے اس کی طرح بالکل ختم۔ سورۃ قریش، اس سورۃ قریش میں اللہ پاک نے اس انعام کا ذکر کیا، دیکھو اگر یہ تم پر مسلط ہو جاتے اصحاب الفیل، یہ ابرہہ مسلط ہو جاتا تو تم پر سے سکھ اور چین ختم ہو جاتا، یہ اللہ نے انعام کے لیے الاف قریش، یہ ہم نے ہلاک کیا اصحاب الفیل کو، یہ ہم نے ہاتھی والوں کو ہلاک کیا قریش کو خوش کرنے کے لیے، الافہم، ان کو خوش کرنا اور ان کو مانوس کرنا، رحلت الشتائی، کیونکہ وہ مانوس تھے سردی کے سفر کے اور گرمی کے سفر کے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن نے جا بجا ذکر کیا کہ مکے کی جو وادی ہے یہ وادی غیر ذی زرع ہے، ایسی وادی ہے جس کے اندر کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی، کوئی غلہ اور اناج نہ اگ سکا نہ اگ سکے گا۔ تو ان اہل مکہ کا جو سارا کاروبار تھا وہ کاروبار صرف اس پر تھا کہ باہر جائیں تجارت کریں اور تجارت کر کے مال باہر سے لے کر آئے، یہ اہل مکہ کی کوشش، چنانچہ وہ دو سفر کرتے تھے قریش مکہ، تجار تھے بڑے بڑے، سردی کے اندر یمن کا سفر کرتے، یمن ایک گرم ملک ہے تو سردی میں وہاں جاتے وہاں سے مال لے کر آتے، اور گرمی کے اندر یہ ملک شام کا سفر کرتے ہیں، ملک شام سردا ہے، ایک ٹھنڈا اور سرد علاقہ، تو فرمایا کہ یہ سردی اور گرمی کے جو سفر جس کے یہ خوگر ہو گئے تھے، عادی ہو گئے تھے، اس کی وجہ سے اللہ پاک نے ہلاک فرما دیا اہل ہاتھی والوں کو، تاکہ یہ سفر ان کے اسی طرح رہے اور یہ لوگ اپنے سکھ کی اور چین کی زندگی گزارتے رہے۔ الاف قریش، قریش کے مانوس اور خوگر اور عادی ہونے کی وجہ سے، کیونکہ وہ عادی ہو گئے تھے سردی اور گرمی کے سفر کے، فلیعبدوا، اب ان کو چاہیے کہ اللہ نے یہ انعام کے لہذا عبادت کریں اس گھر کے رب کی جس نے ان کو کھلایا بھوک سے اور ان کو امن دیا خوف سے۔ سورۃ الماعون مکی سورت ہے، معاون شیء قلیل، تھوڑی سی چیز، علماء نے اس کی دو تفسیریں کی، اس صورت کے اندر ایک طرح سے دنیا کی محبت کو نکالنے کی طرف اشارہ، دنیا کی محبت اپنے آپ سے نکالو، اور وہ لوگ جو قیامت کے انکاری ہیں، اور خاص کر اللہ پاک نے صفات ذکر فرمائی ایسے قیامت کے انکاری جو نماز بھی نہیں پڑھتے، نمبر 2 دکھاوے کے لیے اپنے کام کرتے ہیں، نمبر 3 زکوٰۃ، معاون کا ترجمہ زکوٰۃ، زکوٰۃ اور حقوق اللہ کی ادائیگی سے رکتے ہیں، ان لوگوں کے لیے برائی کا تذکرہ۔ ارائیت الذی، مخاطب در دیکھ، الذی، اس شخص کو جو کہ جھٹلاتا ہے روز جزا کو، بس یہی تو وہ ہے جو یتیم کو دھکے دے کے نکلواتا ہے اور نہیں ابارتا مسکین کے کھانا کھلانے پر۔ فویل، ہلاکت ہو، للمصلین، ایسے لوگوں کے لیے جو ایسے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے ہیں، نمازوں کی ادائیگی سے رکے ہوئے ہیں، الذین هم یراؤون، یعنی منافقین کا تذکرہ، وہ منافقین جو بظاہر مصلی بنے ہوئے ہیں لیکن کبھی نماز پڑھ لی، اکثر نماز چھوڑ دی، الذین هم یراؤون، صرف دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں اور رک جاتے ہیں۔ معاون، معاون زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے، بعض علماء نے معاون کا معنی کیا شیء قلیل، تھوڑی سی چیز، ضرورت کی، پڑوس میں کوئی برتن، کھانے پینے کی تھوڑی سی نمک، چینی، آگ، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ایک دوسرے کو عاریتاً دے دی جاتی ہیں، اگر انسان اس سے رک جائے تو فرمایا یہ تو ہر انسان کا حق ہے۔ پینے کے لیے کسی نے ایک گلاس پانی مانگا، آپ نے منع کر دیا، حالانکہ ایک گلاس پانی بغیر عذر شرعی کے کسی سے روکنا، جبکہ اپنے پاس ضرورت سے زیادہ اور حالات بھی صحیح ہو، تو ایسی چیزیں معاون میں داخل ہیں۔ سورۃ الکوثر مکی سورت ہے، اور اس سورۃ الکوثر کا پس منظر یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب صاحبزادے
سن 10 ہجری میں حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ 18 ماہ کی عمر میں انتقال فرما جاتے ہیں، اور ایک قول میں حضرت قاسم کا انتقال ہوا اس سے پہلے. تو اب مشرکین نے طعنہ دیا، خاص کر عاصم بن وائل، یہ اب ایک روایت میں عقبہ تھا یا کعب بن اشرف، اس نے طعنہ دیا کہ معاذ اللہ آپ کی نسل ختم ہو گئی اور آپ کی اب کوئی اولاد نہیں ہوگی، جتنے نبینا بیٹے تھے سب وفات پا گئے. قرآن میں یہ جا بجا قرآن کا یہ معمول ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اعتراض کیا گیا تو اس کا سب سے پہلے دفاع کرنے والی ذات اللہ پاک کی خود ہے. اللہ پاک نے اس عاصم بن وائل، یہ کعب بن اشرف یا عقبہ، یہ 3 قول ہیں، اس کو اللہ رب العزت نے کہا کہ تم مقطوع النسل، تمہاری نسل ختم ہو جائے گی، اللہ کے نبی کی نسل ختم ہونے والی نہیں. انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی. کوثر کی تفسیر راجح قول میں خیر کثیر. خیر کثیر یہ کہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نہیں، حالانکہ آپ کی بے شمار اولاد، نسبی اولاد، بیٹوں کے بجائے حضرت فاطمہ الزہرا سے حسنی اور حسینی اولاد، آج تک قیامت میں حسنی حسینی اور قیامت تک یہ حسنی حسینی اور ہاشمی اولاد موجود. دوسرے نسبی کے علاوہ یہ دینی اولاد، ساری امت محمدیہ آپ کی اولاد ہے، تو ہر قسم کی دینی اور دنیاوی بھلائیاں ہم نے آپ کو عطا کی. ایک بات. دوسری تفسیر علماء نے کہا حوض کوثر، بعض روایت میں اس کی تفسیر کی گئی ہے کہ اس کوثر سے مراد وہ حوض کوثر ہے. فرمایا نہر وعدنیہ ربی، وہ نہر جو اللہ رب العزت مجھے عطا فرمائیں گے یہ حوض کوثر، تو وہ بھی اس میں داخل ہے. دین اور دنیا کی اور آخرت کی تمام کی تمام خیریں اس کوثر میں داخل ہے. فرمایا نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، لہذا آپ بدنی عبادت بھی کیجیے، اپنے رب کے سامنے نماز پڑھیے، ونحر اور قربانی کیجیے، یعنی مالی عبادت کیجیے. آپ کا دشمن ہی هو الابتر، بے نام و نشان ہونے والا ہے. یہ دشمن عاصم بن وائل ہے یا اور کوئی؟ فرمایا کہ یہ دشمن حقیقت میں یہ بے نام و نشان ہوگا. چنانچہ آج کہیں نہیں ملتا کہ یہ فلانا عاصم بن وائل کی اولاد ہے، یہ فلانا اس کی اولاد وہاں تک چل رہی ہے، اس کا کہیں تذکرہ نہیں. اللہ پاک نے اس کو دم بریدہ فرمایا. سورۃ الکافرون مکیہ ہے، اور اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین آتے ہیں جس میں عاصم بن وائل بھی ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، ہم ایسا کریں گے کہ آپ کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں، ہم آپ کی مخالفت چھوڑ دیتے ہیں، ہم آپ کو ہدایت دینا چھوڑ دیتے ہیں. بعض روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں. اور یوں بھی روایت میں کہا گیا کہ نبی آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ سرداری چاہتے ہیں ہم آپ کو سردار بنائیں، آپ کو پیسہ چاہیے پیسہ جمع کرتے ہیں، عورت چاہیے خوبصورت ترین لڑکی آپ کو دے دیں. تو یہ تمام روایت اس کے متعلق آئی ہیں. سورۃ الکافرون میں اللہ پاک نے صاف لفظوں میں للکارا ہے، او کافرو یا ایھا الکافرون، او کافرو دیکھ لو توحید کے مسئلے میں کوئی لچک نہیں. اس مسئلے کے اندر یہ نہیں کہ کچھ لینا اور کچھ دینا، کچھ لو کچھ دو، یہ معاملہ یہ طریقہ یہاں نہیں. فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا ان معبودوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرتے ہو جن کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد، اور نہ میں عبادت کروں گا ما عبدتم، تمہارے معبودوں کی کرو گے، ما عبد، جب تک تم کافر رہو گے میرے معبودوں کی مستقبل میں عبادت نہیں کر سکے. تمہارا معبود الگ، لکم دینکم، تمہارا دین تمہارا مذہب الگ، اور میرا دین میرا مذہب الگ. تو معلوم یہ ہوا توحید کے، رسالت کے، قیامت کے جو بنیادی مضامین ہیں، اس میں کسی قسم کی لچک اور سستی دکھانا یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دے گا. سورۃ النصر مکیہ ہے. اس سورۃ النصر چونکہ آخر میں نازل ہوئی، اس سورۃ النصر میں اللہ پاک نے اس مضمون کی طرف اشارہ فرمایا کہ اے نبی جب فتح مکہ ہو جائے تو فتح مکہ ہونے کے بعد اب آپ کے لیے جو آپ کی بعثت کا مقصد تھا کہ دین لوگوں میں پھیل جائے، تو یہ چونکہ مقصد پورا ہو گیا ہے، اس لیے اے نبی اب آپ فتح مکہ کے آثار جب آپ دیکھ لیں تو اب آپ کا زیادہ سے زیادہ کام کیا ہو؟ اللہ کی طرف رونا دھونا، اللہ کی طرف تبتل اور اللہ کو منانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ، جب آ جائے اللہ کی نصر، اللہ کی مدد اور فتح مکہ آ جائے. ورأیت الناس، لوگوں کو آپ دیکھ لیں، یدخلون فی دین اللہ، داخل ہو اللہ کے راستے میں فوج در فوج. فسبح بحمد ربک، تو آپ اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے، اپنے رب کی تعریف اور اس سے معافی طلب کیجئے. انہ کان توابا، بے شک اللہ کی ذات کی توبہ کو قبول کرنے والی. تو معلوم یہ ہوا کہ فتح مکہ کے جب آثار ہو جائیں
اور اللہ نے اس طرح دکھلا دیا تو اب توبہ استغفار کی طرف رجوع کیجیے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ آیت اتری تو دیگر صحابہ خوش ہونے لگے, اب تو فتح مکہ ہوگی, خوشیاں منائیں گے. ابن عباس رضی اللہ عنہ رونے لگے, فرمانے لگے کہ اس صورت میں تو اللہ کے نبی کی وفات کی طرف اشارہ ہے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی تصریف کی کہ واقعی اس صورت میں اشارہ ہے کہ بس آپ کا کام پورا ہو چکا, اب اللہ پاک آپ کو اپنی طرف بلا رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جب آخری وقت ہو جائے تو اب 60 سال عمر ہو جائے, اس سے زیادہ عمر ہو جائے تو اب چل چلاؤ کا وقت ہے. اب انسان کو چاہیے توبہ استغفار میں لگے. سورۃ اللہب, ایک اور اللہ کے نبی کا دشمن, ایک اور رسالت کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرانا جو کینہ ور دشمن ہے ابو لہب. ابو جہل کا تذکرہ کیا, عاصر بن وائل کا تذکرہ کیا, اور یہ تیسرا دشمن آ گیا ابو لہب. اللہ رب العزت چونکہ یہ شخص مشہور واقعہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت اتری انذر عشیرتک الاقربین تو آپ کو ہے صفا پر چڑھ گئے اور کہا او فلانو, ایک ایک قبیلے کا نام لیا اور کہا کہ اس طرح اگر عذاب آئے میں تمہیں بتاؤں کہ بھائی فلانی جگہ سے دشمن حملہ کرنے والا ہے تو میری بات پر یقین کرو گے؟ کہا ضرور. تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اگر اللہ کے احکامات پر نہیں مانو گے صبح شام اللہ کا عذاب تم پر اترنے والا ہے. تو اس پر یہ لوگ ناراض ہو گئے. ابو لہب نے کہا تبن لک سائر الیوم لہذا جماعتنا, اس طرح کی باتیں کہیں کہ معاذ اللہ کے نبی آپ کے ایسا ہو ویسا ہو. تو چونکہ جو الفاظ اس نے کہے اللہ پاک اپنے نبی کی ذرا سی توہین برداشت نہیں کرتے. اس نے تبن لک کہا آپ کے لیے برائی ہو تو اللہ پاک نے تبت یدا ابی لہب اسی الفاظ کے ساتھ 2 ٹوک الفاظ میں جواب دیا کہ ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے, وتبا, اور خود یہ ہلاک. ابو لہب کو اللہ پاک نے بد دعا دی. چنانچہ کہتے ہیں غزوہ بدر کا واقعہ, اس کے 7 دن کے بعد اس کو طاعون کی بیماری لگی اور اس طاعون کی بیماری میں گل سڑ گیا اور گھر والوں نے باہر پھینک دیا. وہی سڑ آگ میں وامرأتہ, اور اس کی بیوی. ابو لہب کا بھی یہ انجام, اور اس کی بیوی کا نام ام جمیل تھا. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی دشمن. اور یہ عورت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جب آپ دعوت تبلیغ کے لیے جاتے تھے تو یہ راستے کے اندر خاردار جھاڑیاں اور کانٹے بچھاتی تھی تاکہ آپ کو تکلیف ہو. وامرأتہ, اور اس کی بیوی ام جمیل, حمالۃ الحطب, جو کہ اٹھائی ہوئی لکڑیوں کا گٹھرا, خاردار لکڑیاں لے کر اللہ کے راستے میں پھیلانے کے لیے. بعض علماء نے حمالۃ الحطب کی تفسیر کی ہے چغل خور. تو یہ لکڑیوں کا گٹھرا اٹھائی گئی یہ چغل خور عورت, یہ بھی ہلاک ہو. فی جیدہا, اس کے گلے کے اندر حبل من مسد, گلے میں رسی ہوگی خوب بٹی ہوئی رسی ہے, کل جہنم میں اس بٹی ہوئی رسی کو لیے کھینچ رہی ہوگی. اللہ پاک ہم سب کے لیے آخرت کی زندگی کو اور اس کے منازل کو آسان فرمائے. سورۃ الاخلاص. سورہ اخلاص مکی سورت ہے اور اس میں 4 آیات. یہ قرآن کریم کی وہ عظیم الشان سورت ہے جس کو حدیث مبارک میں 1/3 قرآن قرار دیا گیا. یعنی اس سورت کے پڑھنے پر اللہ جل شانہ اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں جتنا ثواب 1/3 قرآن کے پڑھنے پر ملتا ہے. اور اگر کوئی شخص 3 مرتبہ اس سورت کو پڑھ لے تو مکمل قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اس سورت کا مضمون بڑا دلکش بھی ہے اور بہت پرمغز بھی. مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کہا کہ یہ بتاؤ تمہارے پروردگار کا نسب اور حسب کیا ہے, جس ذات کو تم پوچھتے ہو اور جس کے نام کی تم ہر وقت رٹ لگائے لگے رہتے ہو, تو اس کا کچھ تعارف تو کرو. یہاں تک پوچھا کہ کیا وہ سونا چاندی کا بنا ہوا ہے یا کسی اور چیز کا. تو اللہ جل شانہ نے یہ آیات نازل فرمائیں جس میں اپنا بہترین تعارف فرمایا. فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد. آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, وہ اللہ بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا,
वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई भी उसका हम पल्ला नहीं है। इन 4 आयत में अल्लाह जल्ल शानहू की सारी खूबियां और सारी बड़ाइयां इसके अंदर आ गई। सबसे बड़ी खूबी क्या है? तौहीद। पहली आयत में अल्लाह की तौहीद का मजमून। अल्लाह जात के एतबार से भी और सिफात के एतबार से भी यकता है, यानी जितने कमालात हैं और जितनी खूबियां हैं वो तमाम की तमाम खूबियां अल्लाह के जात में मौजूद हैं, और जितनी बुराइयां, जितने अयूब और जितने नुक्स हैं, अल्लाह की जात उन सब से पाक है। दुनिया में कोई शख्सियत कितनी ही बड़ी हो, कितनी मुअज़्ज़ज़ हो, कितनी काबिल एहतराम हो, बहर सूरत उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स जरूर है, ऐब जरूर है। और सबसे बड़ा ऐब ये तो है ही कि बहर सूरत उसने फना होना है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात ऐसी है जिसका वजूद अजली भी है और अबदी भी, यानी उसकी ना कोई इब्तिदा है और ना उसकी कोई इंतहा है। अल्लाह उस वक्त भी था जब कुछ नहीं था, और अल्लाह उस वक्त भी रहेगा जब कोई नहीं होगा। और खुद ऐलान फरमाएंगे लिमनिल मुल्कुल यौम, सब खामोश होंगे, सब पड़े होंगे, बेहिस व हरकत होंगे। अल्लाह खुद ही जवाब देंगे लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए बादशाहत है जो जबरदस्त कहार, जो दुनिया में बादशाहत का, बड़ाई का, हुकूमत का, सल्तनत का, इज्जत का दावा किया करते थे, वो सब के सब वहां खामोश। इस दुनिया के निजाम को रखना है, इसलिए इस दुनिया में फर्क मरातिब तो रखे गए, आका भी है, गुलाम भी है, मालिक भी है, ममलूक भी है, खादिम भी है, मखदूम भी है, बड़ा भी है, छोटा भी है, बाप भी है, बेटा भी है। लेकिन वहां ये सिलसिले नहीं, वहां सब बराबर है अल्लाह के सामने। सारी मखलूक होने की हैसियत से बराबर है, और सिर्फ अल्लाह तन्हा होंगे। तो इसलिए अल्लाह खुद फरमाएंगे कि बादशाह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की। अल्लाहु समद, अरबी जबान में समद कहते हैं उस सरदार को कि सारी की सारी कौम और सारी जमात जिसकी मोहताज हो। वो अल्लाह ने ये बता दिया कि देखो तमाम मखलूक अल्लाह की मोहताज है और अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। उसको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, वो बेनियाज है। हर मखलूक, अगर आप गौर करेंगे और हम गौर करें तो ये बात वजाहत के साथ सामने आएगी कि अपने वजूद के एक एक लम्हे को बाकी रखने के लिए हर आन और हर दम और हर लहजा अल्लाह के फजल और अल्लाह जल्ल शानुहु की रहमत का मुहताज। अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत एक लम्हे के लिए भी हमारे ऊपर से हट जाए तो हमारा वजूद बाकी नहीं रह सकता। ये सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक का ये चंद फीट पर मुश्तमिल जो जुस्सा हम लिए खड़े रहते हैं, इसका एक एक जर्रा अल्लाह के इनामात तले डूबा हुआ है। लेकिन अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है। अगर कोई इबादत करता है तो उसका फायदा उसको है, अल्लाह को कोई फायदा नहीं। अगर कोई गुनाह करता है तो उसका नुकसान उसको है, अल्लाह को कोई नुकसान नहीं। अगर कोई शुक्र करता है, तारीफ करता है तो उसका फायदा अल्लाह को नहीं है, उसी को है। और अगर कोई नाशुक्री करेगा और कुफरान नेमत करेगा तो उसका नुकसान उसी को होगा, अल्लाह को नहीं होगा। फिर फरमाया लम यलिद वलम यूलद। दुनिया में जो कुछ निजाम है, अगर हम गौर करें तो ये बात वाज़ेह महसूस होगी कि ये सारा निजाम तवालुद और तनासुल के निजाम पर मौकूफ है, यानी नस्ल के चलने पर, औलाद के पैदा होने पर। औलाद पैदा होने का सिलसिला मौकूफ हो जाए तो जाहिर है इंसानियत का सिलसिला रुक जाएगा, और जब इंसानियत का सिलसिला रुक जाएगा यानी इंसानों के पैदा होने का, तो जाहिर से बात है कुछ ही अरसे के बाद फिर वो नस्ल खत्म हो जाएगी और दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए बाहर सूरत दुनिया में हर इंसान के
یہ رشتے ضرور ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی باپ ضرور ہے. ہاں کسی کو اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو وہ اللہ کی قدرت. کسی کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، حضرت آدم کو، تو یہ اللہ کی قدرت ہے. لیکن دنیا کا ہر انسان بہر صورت کسی نہ کسی کی اولاد ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہ ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی کی اولاد نہ ہو. اللہ کی ذات ایسی ہے جو اس تعلق سے بے نیاز ہے، کیونکہ یہ تعلق بھی ایک قسم کی محتاجی ظاہر کرتا ہے. اور آگے سب سے اخیر میں وہ بات فرمائی ہے جس سے اللہ جل شانہ کی بڑائی کی انتہا واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے کسی خوبی میں، اور اللہ جل شانہ کے مرتبے تک پہنچنے میں کوئی اللہ کا برابر نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جس انسان کو جو بھی قابل فخر چیز حاصل ہے وہ سب مصنوعی ہے، بناوٹی ہے، اور وہ سب کی سب اللہ ہی کی طرف سے عطا کر رہا ہے. ظاہر ہے ایک آدمی جو لے رہا ہے اور جو آدمی دے رہا ہے دونوں کہاں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو وہ ذات جو دے رہی ہے اور وہ بندے جو لے رہے ہیں وہ اللہ جل شانہ کے برابر نہیں ہو سکتے. بہر صورت اللہ کی بڑائی انسان کے ذہن سے، انسان کے تصور سے، انسان کے خیالات کی پرواز سے بہت اونچی ہے. اور انسان جب تک اللہ کی بڑائی کا، اللہ کی عظمت کا، اللہ کی کبریائی اور اس کی توحید کا استحضار رکھے گا، اس کو ذہن نشین کرتا رہے گا، تو انسان اتنا زیادہ اس دنیا میں بھی اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرے گا، کیونکہ اس سے اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا. اور جتنی اللہ کی خشیت پیدا ہوگی اتنی ہی اللہ کی مخلوق سے بے نیازی پیدا ہوگی اور اللہ کی مخلوق کا خوف ختم ہوگا. چنانچہ اللہ والوں کا حال یہی ہوتا ہے کہ اللہ والوں کے دل کے اندر چونکہ اللہ کی عظمت ہوتی ہے، اللہ کی انہیں معرفت ہے، پہچان ہے، اللہ کی بڑائی کا انہیں خیال لگا رہتا ہے ہر وقت، اس لیے دنیا کی جتنی مخلوق ہے وہ ان کے سامنے ہیج ہوتی ہے. بہر صورت یہ صورت مبارکہ جو ہے ہمیں توحید و اخلاص کا درس دے رہی ہے، جو تمام دین اور دنیا کی کامیابیوں کی بنیاد اور اس کی جڑ ہے. توحید کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی ذات میں بھی ہم کسی کو شریک نہیں کریں گے. اللہ کو رب تو مانا لیکن عبادت کسی اور کی کر دی نہیں، عبادت میں بھی شریک نہیں کریں گے. اچھا اللہ کو معبود مان لیا لیکن اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا مانا نہیں، اس میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. مشکل کشا بھی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اللہ کی ذات وہ ہے جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے اور کوئی نقص نہیں. اس کے بعد سورہ فلق شروع ہوتی ہے. سورہ فلق مکی صورت ہے اور اس میں 5 آیات ہیں. قرآن کریم کی یہ 2 آخری صورتیں یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس بڑی اہم صورتیں ہیں اس حوالے سے کہ اس میں حسد، نظر بد اور تمام دنیاوی اور دینی آفات و مصائب سے حفاظت کا اور اس سے بچنے کا ایک بھرپور نسخہ جو ہے وہ سمو دیا گیا ہے. ہر انسان جو دنیا میں ہے اس کو دین کی بھی ضرورت ہے، دنیا کی بھی ضرورت ہے. وہ چاہتا ہے کہ دنیا کا نقصان بھی نہ ہو، دین کا بھی نقصان نہ ہو، اس کی دنیاوی ضروریات بھی پوری ہوں، دین کی ضروریات بھی پوری ہوں. جب وہ یہ چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ان 2 صورتوں کو حرز جان بنا لے، یعنی اس کے پڑھنے کا شدت کے ساتھ اہتمام کرے. یہ ایک تعویذ ہے، اسی لیے اس کو معوذتین بھی کہتے ہیں.
یعنی وہ دو صورتیں جس کی وجہ سے انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب دشمن زیادہ طاقتور ہوتا ہے تو سمجھدار آدمی بجائے خود مقابلہ کرنے کے کسی اور ایسے طاقتور کو آگے لے آتا ہے جو اس دشمن کو آسانی سے زیر کر دے۔ شیطان سب سے بڑا طاقتور دشمن ہے، اور دوسرا دشمن انسان کا اس کا نفس ہے۔ اور انسان کی فطرت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے، اور یہ مشاہدہ ہے، ہر آدمی جانتا ہے، اپنی کمزوری کا حال ہر ایک کو خوب معلوم ہے۔ تو جب یہ بات ہے کہ دشمن ہمارا طاقتور اور ہم کمزور، تو اب مقابلہ کیسے جیتا جائے اور دشمن کے جال میں پھنسنے سے کیسے بچیں؟ تو اس کی صورت صرف اور صرف یہی ہے کہ اللہ رب العزت کو جو ہر چیز سے زیادہ طاقتور ہے ان کے آگے کر دیا جائے، اور ہم اللہ کی پناہ میں، اللہ کے قلعے میں اور اس کی حفاظت کے حصار میں آ جائیں، تو ہم شیطان کے اور نفس کے وسوسے سے، اس کے ورگلانے سے اور اس کے بہکانے اور گمراہ کرنے سے بچ جائیں گے اور محفوظ ہو جائیں گے۔ اور یہی مضمون ان صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلی صورت کے اندر دنیاوی آفات، خصوصاً سحر اور نظر بد، ان دو چیزوں سے بچنے کی دعا تلقین کی جا رہی ہے۔ دراصل ایک واقعہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ میں کچھ یہودیوں نے جادو کر دیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے اور حدیث کی متعدد کتابوں میں یہ مضمون آتا ہے، جس کی تفصیلات حدیث میں ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر ہوا، آپ پر اس کا اثر بھی ہوا۔ خیر، آپ نے خوب دعا فرمائی، حدیث میں آتا ہے، چنانچہ دو فرشتے آئے، حضرت جبریل و میکائیل، اور حضور کے سامنے بات کی۔ آپ آرام فرما رہے تھے، بات کی۔ ایک نے پوچھا ان صاحب کو کیا ہوا ہے؟ دوسرے کہنے لگے ان پر سحر ہوا ہے۔ کہا کس نے کیا؟ کہا اس فلانے نے، ایک یہودی نے کیا تھا جس کا نام لبید ابن عاصم تھا۔ کس چیز میں کیا؟ کہا ایک کنگھی میں اور اس کے بالوں میں اور چند دوسرے گچھوں کے اندر۔ خیر، اس کے بعد پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے ان دو صورتوں کی تلقین فرمائی، خاص طور پر سورہ فلق کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اس جگہ کی نشاندہی چونکہ حضرت جبریل نے کر دی تھی کہ ہوا یہ کہ اس یہودی نے کسی نہ کسی طریقے سے حضور کی کنگھی منگوا لی، جس سے آپ کے سر مبارک پر کنگھی ہوا کرتی تھی، اس میں کچھ بال بھی تھے، ان پر جو ہے پڑھ کر پھونکتا گیا اور گرہ لگاتا گیا اور اس کو ایک کنویں میں جا کر دفن کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے جب بتایا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیجے اور وہ وہاں سے جو ہے وہ چیز لے آئے اور اس چیز کو ختم کر دیا، پھر اس کو دفنا دیا گیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی سے پھر وہ سحر جو ہے اس سورت کے پڑھنے کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اور اس سورت کی اس گرہ کی جو ہے ایک ایک گرہ کو کھولتے چلے جاتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق۔ آپ فرما دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا۔ صبح کی روشنی اللہ کی بڑی نعمت ہے، انسان کے لیے بہت سی دنیاوی ضروریات کے پورے ہونے کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ اندھیرا ہی رہتا تو انسان کا جتنا یہ دنیاوی نظام ہے، یہ کارخانہ عالم جو چل رہا ہے، یقیناً متاثر ہوتا اور سارا کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اس لیے خاص طور پر فرمایا کہ وہ صبح کا مالک ہے، صبح کا رب ہے۔
اور اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں ان سب کے شر سے پناہ مانگی، یعنی جتنے انسان ہیں، جتنے جنات ہیں، جتنے جانور ہیں، اور جتنی نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کے اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ اندھیری رات جب چھا جائے تو اس کے شر سے پناہ مانگی۔ بات یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں عموماً چور، اچکے، ڈاکو اور دوسرے بہت سے موذی اور نقصان پہنچانے والے لوگ ہوا کرتے ہیں، اس لیے خصوصیت سے پناہ مانگی اس بات سے کہ رات کے اندھیرے میں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں کے اندر پھونکنے والیوں کی شر سے، یعنی جو انسان سحر کرتا ہے، اور سحر عموماً اسی طرح کیا جاتا ہے کہ کسی چیز میں دھاگے سے گرہیں لگا دی جاتی ہیں اور مختلف قسم کے شرکیہ، کفریہ اور غلط مضامین پر مشتمل کلمات پڑھے جاتے ہیں، تو ایک نظام ہے اللہ کا، اس کا اثر پہنچتا ہے اس شخص پر جس پر سحر ہوا اور اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو گرہیں باندھتے وقت سحر کے مضامین پڑھتے ہیں تو ان کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں، یعنی سحر کرنے والوں کی شر سے۔ علماء نے فرمایا کہ عورتوں کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے، بلکہ بسا اوقات زیادہ ہوتی ہے، سحر کرنا۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سحر کرنے میں یہ جو لبید بن عاصم یہودی تھا، اس میں اس کی 2 لڑکیاں بھی شریک تھیں، اس لیے قرآن کریم میں یہ مؤنث کا صیغہ استعمال کیا اور کہا نفاسات، گرہیں لگانے والیاں، لیکن ظاہرہ گرہیں لگانے والے مرد بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ باہر صورت سحر سے بچنے کے لیے یہ بہترین دعا ہے، یہ صورت اس کا اہتمام کرنا چاہیے، بالخصوص موجودہ زمانے میں جبکہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ پھیلتی جا رہی ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے اس کا اہتمام کرے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ انسان کی ایک فطرت ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ ہر چیز میں اپنے آپ کو برتر دیکھے۔ یہ اسی انسان کی فطرت ہوتی ہے جس کے نفس کی صفائی نہیں ہوتی، جس کا نفس جو ہوتا ہے برے اخلاق سے آلودہ ہوتا ہے، گندی صفات کا حامل ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے جب وہ کسی کو دنیا کی کسی نعمت میں بڑا ہوا دیکھتا ہے، مال میں، عزت میں اور کسی حیثیت میں یا دین کی کسی خوبی میں دیکھتا ہے تو اس پر حسد کرنے لگتا ہے، اور حسد کی وجہ سے بسا اوقات اس شخص کو پھر نقصان بھی ہو جاتا ہے جس پر حسد ہوا۔ اس لیے ایسے شخص سے پناہ مانگی جو حسد کر رہا ہے۔ حسد کیا ہے؟ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو آپ نے یا میں نے بالفرض، فرضی طور پر، فرضی مثال ہے، کسی نے کسی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد جب یہ دیکھا کہ یہ تو اس نعمت میں مبتلا ہے تو یہ تمنا کی کہ کاش یہ نعمت اس سے چھن کر مجھے مل جائے۔ یہ گناہ ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ نے یہ نعمت اس کو کیوں دی؟ بھائی وہ مالک ہے، وہ جس کو چاہے دے، اس لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور حسد کی ایک بدترین صورت اور ہوتی ہے، علماء نے فرمایا وہ یہ ہے کہ یہ تمنا کرے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ نعمت اس سے چھن جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے۔ گویا اس سے دشمنی کی انتہا یہ ہے کہ اپنی بھلائی نہیں چاہتا، اپنا فائدہ نہیں چاہتا، لیکن صرف اور صرف اس کا نقصان چاہتا ہے۔ تو ظاہر ہے گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں ایک صورت اور ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے کسی آدمی کو دیکھا، اس کو اللہ نے دنیا کی کوئی خوبی دی جو جائز تھی، ناجائز نہیں، جیسے کہ آج کل ہر آدمی کسی بھی خوشحالی میں
یہ کسی اور دنیا کی نعمت میں کسی کو دیکھتا ہے تو رال ٹپکانے لگتا ہے، خواہ وہ ناجائز طریقے سے حاصل ہو، خواہ وہ حرام طریقے سے حاصل ہوئی، اور خواہ وہ شخص اس حالت کے اندر گناہ میں مبتلا ہے اور وہ چیز گناہ اور اللہ کی ناراضگی کے دلدل میں اسے گھسا رہی ہے، اس کے باوجود اس کی تمنا کرتا ہے، یہ تو درست نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو کسی جائز دنیاوی نعمت میں دیکھا یا دین کی نعمت میں دیکھا تو یہ تمنا کرے کہ اللہ یہ نعمت تو اس کے پاس رہے، اس جیسی نعمت مجھے بھی عطا فرما دے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ یہ نعمت مجھے بھی عطا فرما دے، اس کو اللہ برکت دے، اس کی نعمت میں اضافہ ہو، لیکن اللہ مجھے بھی یہ نعمت دے دے، تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سورۃ الناس شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ الناس مکی سورت ہے اور اس کے اندر 6 آیات ہیں۔ سورہ فلق کے اندر دینی مصیبتوں سے اور دینی آفات سے بچنے کا نسخہ اور اس کی دعا بتلائی گئی تھی، اور سورۃ الناس میں دنیاوی مصائب سے اور دنیاوی پریشانیوں سے بچنے کا نسخہ بیان کیا گیا۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، آپ فرما دیجئے کہ میں تمام انسانوں کے رب یعنی اس کے پالنے والے کی پناہ میں آتا ہوں، ملک الناس جو تمام انسانوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس جو تمام انسانوں کا معبود ہے۔ صفات ذکر فرمائی، ایک یہ کہ وہ رب بھی ہے، اس نے ہر چیز کو پالا ہوا ہے۔ رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماں بچے کو پالتی ہے آہستہ آہستہ، اور بچہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، تو در حقیقت اللہ پالتے ہیں انسان کو ماں کے پیٹ کے اندر بھی اور 3 اندھیروں کے اندر بھی۔ پیٹ کے 3 اندھیرے ہیں، ایک پیٹ کی کھال ہے، ایک رحم کی کھال ہے، ایک وہ جھلی ہے جس کے اندر بچہ ہوتا ہے۔ تو یہ 3 اندھیرے ہیں، اس کے اندر بھی اللہ پال رہے ہیں، اور اس کے بعد دنیا میں بچے کو جب وجود دے دیتے ہیں تو اللہ اس وقت بھی بچے کو پالتے ہیں، اور اس کو آہستہ آہستہ اس طریقے سے پالتے ہیں کہ وہ ایک تندرست اور توانا اور مضبوط اعصاب اور صحت مند جسم کا مالک انسان بنتا ہے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ وہ اپنی عمر کو پورا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کا بڑا ایک عجیب و غریب نظام ہے، اس لیے رب اللہ کی ذات ہے۔ پھر بادشاہ بھی اللہ ہے، دنیا میں جتنی بادشاہتیں ہیں یہ صرف اور صرف اللہ کی عطا کردہ ہیں، اور معبود بھی وہی ہے، عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ یہ پیشانی اللہ کے سوا اور کسی کے سامنے جھکانی نہیں چاہیے۔ من شر الوسواس الخناس، ہر وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے کی شر سے۔ وہ کون ہے وسوسہ ڈالنے والا، پیچھے ہٹ جانے والا؟ وہ شیطان ہے۔ اس کی تفسیر حدیث میں یہ آئی ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے دل پر مسلط ہوتا ہے اس طریقے سے کہ وہ انسان کے دل پر جو ہے وہ ایک چونچ نما چیز پتلی سی مارتا ہے اور اس کے ذریعے سے ڈنگ مارتا ہے، اور اس ڈنگ کے ذریعے سے اس کے دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، چنانچہ گناہ کے خیالات لاتا ہے، برے خیالات انسان کے دل میں لاتا ہے اور برے عزائم پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان دنیا میں طرح طرح کے گناہ کرتا ہے۔ لیکن فرمایا جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس ذکر کی وجہ سے وہ شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، کیونکہ ذکر سے مقابلے کی شیطان کے اندر طاقت نہیں ہے، اور شیطان ذکر اللہ سے انتہائی خوف زدہ رہتا ہے، اور اللہ کا ذکر ہی شیطان سے بچاؤ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اس لیے فرمایا الوسواس الخناس، وسوسہ تو ڈالتا ہے لیکن جب ذکر کرو گے، اللہ کو یاد کرو گے تو پھر وہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس،
جو کہ انسانوں کے سینوں یعنی انسانوں کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ شیاطین جنات میں سے تو ہوتے ہی ہیں، انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں، یعنی وہ انسان جو برائی کے کاموں پر دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ ہر وہ برا آدمی، ہر وہ برا دوست، ہر وہ برا ساتھی جو گناہ کے کام پر دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے اور اس کی کسی قسم کی مدد کر رہا ہے، وہ ان شیاطین میں داخل ہے جو وسوسے ڈالتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ وہ شیطان جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، لوگوں کے سینوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے تو ہر اس شیطان سے میں آپ کی پناہ پکڑتا ہوں، یعنی آپ مجھ کو اپنی حفاظت میں لے لیجئے اور ان تمام شیاطین کے وساوس سے اور ان کے حملوں سے مجھے بچا کر رکھیے۔ یہ اس سورت کا مضمون اور اس کا خلاصہ ہوا۔ قرآن کریم کی یہ دو آخری صورتیں تعویذ کے مضمون پر مشتمل ہیں۔ قرآن کریم کی ابتدا سورہ فاتحہ کے ساتھ ہوئی تھی، اور سورہ فاتحہ میں اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی بڑائی اور صراط مستقیم کی دعا مانگی گئی تھی۔ اہدنا الصراط المستقیم، جس کو انسان بار بار روزانہ ہر نماز میں کئی کئی مرتبہ پڑھتا ہے، وہاں سے ابتدا ہوئی اور ان دو صورتوں پر انتہا ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صراط مستقیم میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی شیاطین ہوا کرتے ہیں اور یہی وسوسے ڈالنے والے ہوا کرتے ہیں۔ اس کے اندر انسان کا نفس بھی داخل ہے، کیونکہ یہاں یہ فرمایا گیا کہ وہ وسوسہ ڈالنے والا جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، تو انسان کا اپنا نفس بھی اس کے اندر داخل ہوا۔ اس لیے صراط مستقیم پر چلنے میں جب یہ رکاوٹ ہیں تو اللہ جل شانہ نے یہ دو صورتیں سب سے اخیر میں رکھی تاکہ صراط مستقیم پر چلنے میں کسی قسم کی کوئی دقت نہ ہو جائے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔